بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا ایک دن وہ آئے گا. is a well-known social worker, Khatib Ahl Bayt. He's a doctorate in English, professor and head of department in English with Akbar Pir Boy College, Mumbai. His topic for today is doing tawassul with Imam Mahdi alayhi salam shirk. May I please welcome Dr. Sayyid Muhammad Abbas Rizvi Shamsi on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd faqad qala Allahu lakim fil Qur'anil Karim wa ma tasha'una illa an yasha Allah. سلام جو گلشن اسلام کا ایک پھول ہے، اس کی خوشبو کے ساتھ آپ کی اجازت سے آپ کی سماعت میں حاضر ہوں. جیسا کہ ہمارے علم ہے کہ ہماری آج کی اس گفتگو کا سبجیکٹ موضوع ہے کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے توسل شرک ہے. اس کا جائزہ لینے کے لیے دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں، لیکن جو ریلیونٹ ایبسٹریکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ایک کی کا کام کریں گے آگے کے دریچوں کو کھولنے کے لیے. آپ جانتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ ایسا ایک ہے جسے کہ کسی نے اسے ایک بنایا نہیں یا کئی چیزوں سے مل کے وہ ایک بنا نہیں، کیونکہ وہ احدیت اور صمدیت کا حامل ہے. اس کی توحید ایک مطلق حقیقت، ایبسولوٹ ریئلٹی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یکتائی سے کبریائی کو ملا دیا جاتا ہے تو اور کبریائی کو یکتائی سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اسی کا نام توحید ہوتا ہے، اور جب کبریائی کو یکتائی سے الگ کر دیا جاتا ہے تو اسی کا نام شرک ہوا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا بلا فصل ہونا، اسی کا نام توحید ہے. ایسی توحید کی حامل واجب الوجود غیب الغیوب میں رہتے ہوئے جب ارادہ الہی کے تحت لہجہ الہی میں کنتو کنزن مخفیہ کی گھن گرج کے ساتھ معرفت کے باب کو وا کرتا ہے اور تخلیق کی کائنات کی بنیاد رکھتا ہے. پھر ہم دنیا کے سینریوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نور الہی ہے جو ممکن الوجود بن کر پورے جہان تخلیق کو اپنے خلق کو اپنے احاطے میں لے رہا ہے. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ملائکہ ان کے پاس موجود ہیں مگر پشت کی طرف ہیں. آدم نے اللہ سے کہا میرے مالک ان سے کہہ دے کہ میرے سامنے آئیں، کیونکہ ہم بشر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. انسان وہ ہوتا ہے جو بغیر انسیت کے جی نہیں سکتا، بشر وہ ہوتا ہے جو بغیر خوشی کے رہ نہیں سکتا. تو اللہ نے آدم سے کہا کہ یہ مسجود ملائکہ ہیں، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، آپ خود انہیں حکم صادر کریں، یہ سامنے آ جائیں گے. صفی اللہ نے کہا تم سب میرے سامنے آؤ، پشت کی طرف کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا صفی اللہ میں ہم آ جاتے، مگر کیا کروں، اللہ نے آپ کی پشت میں ایک نور کو رکھا ہے، جدھر جدھر وہ نور رہے گا ادھر ادھر ہم رہیں گے. تو آدم نے پھر اللہ سے کہا میرے مالک جب وہ نور اتنا محترم ہے تو اسے میری پشت میں نہیں بلکہ اس کو میری پیشانی میں ہونا چاہیے. وہ نور پشت سے اٹھ کر کے پیشانی میں آ گیا، ملائکہ سامنے آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا میرے مالک وہ نور جب اتنا محترم ہے جو پیشانی میں آ گیا تو ساری دنیا ہماری پیشانی میں اس کی زیارت کرے
اور ہم خود اس کی تجلیات سے محروم رہ جائیں تو میرے مالک اسے میرے ہاتھ پہ بھیج دے تاکہ ہم زیارت کریں بھی اور زیارت کرائیں بھی۔ جیسے ہی وہ نور ہاتھوں میں اترا 5 انگلیوں میں منقسم ہو گیا، 14 پوروں میں بٹ گیا، پنجتن بنا، 4 معصومین بنا۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے عزیزو جو آپ دیکھیں اور چلتا رہا۔ اب یہاں تک آنے کے بعد جو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے 3 ہی راستے ہیں، یا تو کوئی شخصیت، کوئی اتھارٹی اس کو وہ چیز ڈیلیگیٹ کر دے، جسے تفویض کہا جاتا ہے، تفویض کر دے۔ تفویض کے میں جہاں یہ شرف ہے کوئی چیز کسی نے کسی کو دے دی، وہیں اس کی کمزوری اور ویکنس ہے کہ وہ اتھارٹی جب چاہے اسے ریووک بھی کر سکتی ہے، اسے واپس لے بھی سکتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی جزا، اپنی محنت کی بنا پر یا کسی کے کرم کے بنا پر جب انسان کو کچھ مل جائے تو اسے جزا کہتے ہیں۔ جزا میں جہاں انسان پاتا ہی شرف ہے، وہیں اس کی ویکنس یہ ہے، کمزوری یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے چھین کے یہ چیز لے جا سکتا ہے۔ سمجھے آپ ہیں؟ 100 روپے ایک مزدور نے کمایا، لے کے جا رہا ہے، راستے میں کوئی رابر مل گیا، کوئی ڈکیت مل گیا، اس نے چھین لیا، اس سے چلی گئی، اس کے پاس سے جزا تھی۔ تو پتہ چلا کہ تفویض میں بھی ایک کمزوری ہے اور جزا میں بھی ایک کمزوری ہے۔ تب آگے چل کے ہم نے دیکھنا چاہا تو ایک چیز ہم کو اور ملی کہ جہاں اس چیز کو ظالم چھین نہیں سکتا، باطل لے نہیں سکتا، یعنی وہ جزا نہیں ہے، اور حق سے حق کو واپس لیتا نہیں، یعنی تفویض نہیں ہے، اسی کا نام ہوتا ہے عطا۔ تو بس سمیٹ کے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد کو اللہ نے جو دیا ہے یہ وہ عطا ہے کہ جو نہ جزا میں آتی ہے نہ تفویض میں آتی ہے۔ اس کے معنی جو ان کے پاس آ گیا صبح قیامت تک باقی رہے گا، اور باقی رہنا اس بات کا ثبوت ہے، یہ مالک کا کمال اعتبار ہے محمد و آل محمد کی ذات مقدسہ پر۔ اب جب سب اس نے دے دیا تو انہیں پکارنا کیا شرک ہوگا؟ پھر آپ چل کے دیکھیں تو آپ کے سامنے بات آیا ہوگی عزیزوں، اور پوری طرح سے کھل کے آ جائے گی کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، انہوں نے اپنے عمل سے دنیا کو کیا پیغام دیا۔ تھوڑی سی مصیبت کسی پڑتی ہے تو بھول جاتا ہے، شرک بکنے لگتا ہے، کفر کے کلمات آ جاتے ہیں۔ کربلا میں کوئی اور ہوتا تو یہی کہتا اتنے مصائب و آلام کا خدا نہیں ہے، مگر سجدے میں سر جھکا کے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر کٹا کیا خدا ہی تو ہے۔ سمجھے کیا خوب کہا ہے جوش ملیح آبادی نے، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو یک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ سمجھے آپ ہیں؟ اس کے معنی انہیں پکارنا شرک نہیں، عین توحید ہے عزیزو۔ سمجھے آپ؟ بس عزیزو، بس خیال اس بات کا رہے کہ پروٹوکول کو آپ مینٹین کر کے چلیں، یا وجیہن عند اللہ وجیہا۔ سمجھے آپ؟ بس اتنا پروٹوکول مینٹین رہے کہ جو انہوں نے فرما دیا کہ بس یہ جاننا ہمارے اس کے بیچ کیا فرق ہے، وہ ہے، ہم ہیں اس چیزوں، بس بات کو تلخیص کرتے، پھر کیوں انہیں پکارنا؟ دیکھیے اللہ کی ذات وہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان بن کے وہ اپنے فضل کو جاری کرتا ہے، رحیم بن کے وہ اپنے عدل کو جاری۔ اس لیے رحمان بن کے اس نے آخری نبی کو بھیجا تاکہ دنیا فضل الہی کو دیکھے، رحیم بن کے آخری امام کو بھیج رہا ہے تاکہ دنیا عدل الہی کو دیکھے۔ سمجھے آپ؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، ان ڈیٹاز کو۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ اسی لیے اس نے کہا کہ فضل الہی چاہتے ہو تو میرے رسول کا کلمہ پڑھو، عدل الہی چاہتے ہو تو میری طرف سے آنے والے امام کا کلمہ پڑھو۔ رسول کا کلمہ یہی بنا محمد رسول اللہ، امام کا کلمہ وہی بنا محمد بقیت اللہ۔ یہی وجہ ہے فضل الہی کے طلبگاروں کی ذمہ داری ہے کہ فضل الہی کو رحمان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی کہیں صلی اللہ علیہ کہ محمد رسول اللہ ادرکنا، اور عدل الہی کے طلبگاروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر عدل الہی چاہتے ہیں تو پکاریں صلی اللہ علیہ کہ بقیت اللہ ادرکنا۔ تو یہ چیزیں ہیں چیزوں، چل کے دیکھیں گے آپ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آیا ہو جائے گی۔ تو ہر فضل کا طالب، ہر عدل کا طالب انہیں کو تو پکارے گا بارگاہ الہی سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔
اب چلیں، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، بس آخری بات کنکلوژن میں آ رہا ہوں کہ آپ چل کے دیکھیں پوری ہیومن نیشن کو، پوری انسانیت کو، عالم انسانیت کو، سمجھے آپ، جہاں بھی چل کے دیکھ لیے کہیں سوشل جسٹس نہیں ہے، سماجی عدل نہیں ہے، کہیں پر کوئی انسان بیچارہ ہے کہ معاشرے میں آپ دیکھ لیں پورا یہودیوں کا نظام چل رہا ہے، ہر انسان پریشان چل رہا ہے، سمجھے آپ، جس کے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، کیپٹل ہے عزیزو، وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، سمجھے، استحصال کر رہا ہے عزیزو، ہر ایک کو برابر کا حق نہیں، ایکویلٹی کو ایک خواب بنا کے دے دیا، اس کا جو تعبیر ہے وہ انٹرپریٹیشن سامنے نہیں آ پا رہا ہے عزیزو۔ آپ چل کے دیکھیں، تفصیل میں نہیں جانا، صرف اتنا کہنا ہے تو ایک سائن آف انٹیگریشن، ایک سوالیہ نشان ابھر کے آتا ہے کہ کون ہے جو اس ٹارچر ہیومینٹی کو کنسول کر سکے اور مظلوم کو اس کا حق دلا سکے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکے عزیزو۔ میں نے ایک پروگرام میں بھی موجود تھا، میرے ماموں جان مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر سید ابو القاسم رضوی صاحب تابسرا نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اسی تجزیے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پوری ہیومن نیشن کو اگر ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے ہم کلاسیفائی کریں عزیزو، سمجھے آپ، اس کا کلاسیفیکیشن کریں، درجہ بندی کریں، تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ 4 حصوں میں بٹتی ہے۔ ایک عالم انسانیت کا طبقہ وہ ہے جو قانون پر، لا پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ایک عالم انسانیت کا طبقہ وہ ہے جو تاریخ پہ، ہسٹری پہ، اتہاس پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ایک عالم انسانیت کا طبقہ وہ ہے جو فلسفے پہ، فلسفی پہ، درشن شاستر پہ بھروسہ کرتا ہے، اور ایک عالم انسانیت کا طبقہ وہ ہے جو علم پر، نالج پر، گیان پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو امید ہے قانون سے کوئی شخصیت اٹھے گی اور ہمیں کنسول کر دے گی، کسی کو امید ہے کہ تاریخ سے کوئی ہستی ابھر کے آئے گی جو ہمیں نجات کے کنارے پہ پہنچا دے گی، کسی کو امید ہے کہ فلسفے کی دنیا سے کوئی شخصیت ابھر کے آئے گی اور ہمیں امن و امان کا پیغام سنائے گی، کسی کو امید ہے علم کی دنیا سے کوئی ہستی ابھر کے آئے گی، کوئی شخصیت ابھر کے آئے گی اور ہمارے بلکنے کو ایک خوشی میں بدل دے گی عزیزو۔ مگر یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر قانون کی دنیا سے کوئی اٹھ کے آتا ہے تو اس سے قانون والے تو مطمئن ہو جائیں گے، تاریخ والے نہیں ہوں گے۔ تاریخ کی دنیا سے کوئی اٹھ کے آتا ہے تو اس سے تاریخ والے تو مطمئن ہو جائیں گے مگر فلسفے والے نہیں ہوں گے۔ فلسفے کی دنیا سے کوئی اٹھ کے آتا ہے تو اس سے فلسفے والے تو مطمئن ہو جائیں گے مگر علم والے نہیں ہو جائیں گے۔ تو ضرورت ہے، یہ یونیورسل ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ایک ہی ہستی اٹھے جس سب کے سب مطمئن ہو جائے، فلسفے والے بھی مطمئن ہو سکے، تاریخ والے بھی مطمئن ہو سکے، علم والے بھی مطمئن ہو سکے اور قانون والے بھی مطمئن ہو سکے۔ تو جب ان چاروں چیزوں کو لے کر، ان چاروں کرائٹیریا کو لے کر ایسی شخصیت کو ہم نے عالم انسانیت میں فائنڈ آؤٹ کرنا، ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں ملی ایک ہی ہستی ہے جو قانون کے اعتبار سے انسانوں کا امام ہے، جو تاریخ کے اعتبار سے عصمت کبریٰ کے سلسلے کی وہ عظیم کڑی ہے جو صبح قیامت کی طرف سے جا کے مل گئی، جو فلسفے کے اعتبار سے وجہ بقائے کائنات ہے، جو علم کے اعتبار سے شہر علم کا وہ سلسلہ ہے کہ اس گھر کا پہلا شہر علم وہ جو مولود کعبہ اور آخری وہ جو موعود کعبہ، پہلے امام کے ولادت کعبے میں، آخری امام کا ظہور کعبے سے، جب ایسی ہستی ابھر کے آتی ہے تب دنیا میں جتنے بھی پورے ہیومن نیشن میں، پورے عالم انسانیت میں جتنے بھی طبقات ہیں متحد ہو کر کے وہ حصوں میں نہیں بٹتے، انسان بن کر اسے پکارتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو عالم امام مہدی کا عقیدہ یہ شیعوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کا فلسفہ نہیں، عالم انسانیت کی وہ ضرورت ہے کہ دنیا الاجل یا امام کہے تاکہ ظلم و بربریت سے ادھر کر سکون و آشتی کے اس میں آ سکے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا منظرنامہ یہ ہے کہ عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، انصاف نہیں، جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے دنیا انتظار میں عدل و انصاف کے، انصاف انتظار میں ہے امام کے۔ پہچانے آپ اس کو، اس باریکی کو، اس نزاکت کو سمجھیں، دنیا انتظار میں ہے عدل و انصاف کے اور انصاف انتظار میں ہے امام کے، ادھر بھی انتظار ادھر بھی انتظار، عدالتوں میں فیصلے ہوتے مگر انصاف نہیں ہوتا،
امام جب آئیں گے تو فیصلوں میں انصاف ہوگا. اس لیے امام کو پکارنا, امام سے استغاثہ کرنا, ان سے توسل کرنا, آپ جانتے ہیں یہ عالم انسانیت کا ایک یونیورسل ریکوائرمنٹ ہے, ایک آفاقی ضرورت ہے. اس لیے ہر انسان دانستہ اور غیر دانستہ, جان کے یا انجان بن کے, اس کے دل کی یہی آواز ہے, الاجل یا امام, الاجل یا امام. جو شرک نہیں عین توحید ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ. صدق اللہ العلی